اب دیکھ رہے ہیں میرا اسلام۔ کچھ باتیں، کچھ کہاوتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، ہے نا؟ جو نسل در نسل ہمارے ساتھ سفر کرتی ہیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، نہیں، ان میں پوری زندگی کا نچوڑ، پوری فلسفی چھپی ہوتی ہے۔ تو آج ہم ایک ایسی ہی بہت گہری اور لازوال حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جملہ تو ہم سب نے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ضرور سنا ہوگا، صبر کرنے والے ہی جیتتے ہیں۔ سننے میں تو یہ بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اگر غور کریں تو اس ایک لائن میں ایک بہت بڑا وعدہ اور ایک بہت طاقتور اصول چھپا ہے، ایک ایسا اصول جو زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کر سکتا ہے۔ لیکن اس وعدے کو، اس جیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے صبر کو سمجھنا ہوگا۔ تو چلیے سب سے پہلے اس کے مرکزی خیال کی طرف چلتے ہیں کہ صبر کا اصل مطلب ہے کیا، کیونکہ اس کی سچی جیت کو پہچاننے کے لیے پہلے اس کی روح کو جاننا بہت ضروری ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ صبر کا اصل مطلب ہے کیا؟ کیا اس کا مطلب صرف چپ چاپ انتظار کرنا ہے یا کسی مجبوری میں ہار مان لینا؟ اکثر ہم اسے غلط سمجھ لیتے ہیں، جبکہ اس کا جو حقیقی مطلب ہے نا، وہ کچھ اور ہی ہے۔ دیکھیں، ایک بات تو صاف ہے، صبر کا مطلب مایوسی یا بے عملی تو بالکل نہیں۔ یہ ہرگز وہ نہیں ہے کہ بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کے اور انتظار کر رہے ہیں۔ نہیں، بلکہ یہ ایک بہت ہی ایکٹیو، بہت ہی پازیٹیو کیفیت ہے۔ یہ ہے استقامت، یعنی ثابت قدمی سے اپنی کوشش جاری رکھنا، اور یہ امید ہے، یہ یقین کہ حالات انشاءاللہ ضرور بدلیں گے۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ صبر کوئی پیسو ویٹنگ، کوئی غیر فعال انتظار نہیں، بلکہ یہ ایک فعال طاقت ہے، ایک ایکٹیو فورس ہے۔ یہ اصل میں مشکلات کے سامنے ڈٹ جانے، مسلسل کوشش کرتے رہنے اور ہمت نہ ہارنے کا نام ہے۔ یہ کمزوری نہیں، بلکہ انسان کی سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک ہے۔ اچھا، تو صبر کی یہ جو فعال طاقت ہے، یہ ہماری زندگی میں نظر کہاں آتی ہے؟ یہ کوئی ایسی غیر معمولی چیز نہیں ہے جسے ڈھونڈنا پڑے، بلکہ یہ ہماری روزمرہ زندگی کے ہر میدان کا، ہر پہلو کا ایک لازمی حصہ ہے۔ مثال کے طور پر اپنی ذاتی نشوونما کے سفر کو ہی دیکھ لیں۔ کوئی بھی ہنر سیکھنا ہو، کوئی علم حاصل کرنا ہو یا کوئی اچھی عادت اپنانی ہو، کیا یہ ایک دن میں ہو جاتا ہے؟ نہیں نا، اس کے لیے مسلسل محنت، روز کی کوشش اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر روز کی وہ جو تھوڑی تھوڑی کوشش ہوتی ہے نا، وہی ہمیں طویل مدت میں کامیابی دلاتی ہے۔ اور جب زندگی میں مشکل وقت آتا ہے، اور وہ آتا ہے سب کی زندگی میں، تب یہی صبر ہماری ڈھال بنتا ہے، یہی ہمیں ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ یہ ہمیں ہمت دیتا ہے کہ ہم حالات کا مقابلہ کریں، اپنی کوشش جاری رکھیں اور یہ یقین رکھیں کہ ہر رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے جو رشتے ہیں وہ بھی تو صبر مانگتے ہیں۔ دوسروں کو سمجھنا، ان کی غلطیوں کو درگزر کرنا اور تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے برداشت اور صبر کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ دراصل یہی وہ بنیاد ہے جس پر مضبوط رشتے قائم رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے صبر کو تو سمجھ لیا، لیکن اس کا انعام کیا ہے؟ وہ جو جملہ تھا، صبر کرنے والے ہی جیتتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جیت آخر ہے کیا چیز؟ کیا یہ جیت صرف پیسہ کمانا ہے یا شہرت حاصل کرنا ہے یا کوئی مقابلہ جیت لینا ہے؟ نہیں، یہ وعدہ اس سے کہیں زیادہ گہرا اور کہیں زیادہ معنی خیز ہے۔ صبر سے جو فتح ملتی ہے نا، وہ دراصل ایک اندرونی فتح ہوتی ہے۔ یہ وہ اندرونی مضبوطی ہے جو مشکلات سے گزر کر ہی حاصل ہوتی ہے۔ یہ وہ ذہنی سکون ہے جو ہر حال میں مطمئن رہنے سے ملتا ہے۔ یہ ایک روحانی طاقت ہے اور ایک ایسا کردار ہے جو استقامت کی بھٹی میں تپ کر کہہ لیں کہ کندن بن جاتا ہے۔ تو اصل کامیابی یہ نہیں کہ ہم نے کیا حاصل کیا، بلکہ یہ ہے کہ اس سفر نے ہمیں کیا بنا دیا۔ یہ کردار کی جیت ہے، اور یہ جیت کسی بھی دنیاوی کامیابی سے کہیں زیادہ پائیدار اور قیمتی ہوتی ہے۔ تو ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے اس جملے کو ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں۔ اب جب ہم اسے دیکھیں گے نا تو اس کے معنی بہت گہرے نظر آئیں گے۔ صبر کرنے والے ہی جیتے ہیں، اب یہ صرف الفاظ نہیں لگتے ہیں نا، بلکہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات لگتا ہے، ایک یاد دہانی کہ حقیقی کامیابی کا راستہ ثابت قدمی اور امید سے ہی ہو کر گزرتا ہے۔ تو فتح کا راستہ بالکل صاف ہے۔ پہلا قدم، صبر کو ایک کمزوری نہیں بلکہ ایک فعال طاقت سمجھیں۔ دوسرا قدم، اسے اپنی زندگی کے ہر میدان میں استعمال کریں۔ اور نتیجہ
نتیجہ ہوگا ایک ایسی اندرونی فتح جو کردار کی مضبوطی اور دائمی سکون عطا کرے گی۔ اور آخر میں ایک سوال ہے جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا شعبہ، کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ضرور ہوتی ہے جہاں تھوڑا سا صبر، تھوڑی سی استقامت وہ حقیقی، وہ اندرونی فتح دلا سکتی ہے جس کی ہم سب کو تلاش ہوتی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ شعبہ کون سا ہے؟